اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ عادتیں شروع میں کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہیں، مگر بعد میں یہ لوہے کی تاروں کی مانند ہوتی ہیں جن میں انسان جکڑ کر رہ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ بخت لگائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ جب لوگ پیچھے ہٹیں تو ان کے پیچھے مت بھاگیں، بس ان کو خوش رہنے کی دعا دیں اور اپنا راستہ بدل لیں۔ افسردگی شعور کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جتنا آپ چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اتنا ہی آپ افسردہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے ہی انتخاب مار ڈالتے ہیں۔ سر جھکانا، انتظار کرنا، مان لینا، مان رکھنا، یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں۔ یہ کوئی پینٹنگ نہیں بلکہ مائکروسکوپ سے لی گئی انسانی آنکھ کی تصویر ہے۔ بے شک اللہ بڑا مصور ہے۔ امید بھی کتنی عجیب چیز ہے، لمحوں میں ریگستان میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ جب لفظ نہیں ہوتے تب آنسو دعا کرتے ہیں۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ محبت میں لاڈ اٹھائے جاتے ہیں، یقین نہ آئے تو سورہ والضحیٰ کی تلاوت کر لیں۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حال میں بہترین عمل ہے۔ دو چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جا سکتا، معاف کر دینا اور عدل کرنا۔ یا اللہ، میں اپنے گناہوں پر بے حد شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما اور مجھے سجدوں کی توفیق دے دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ تمہارے پاس اگر تمہاری پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں تو موجود چیزوں کو ہی پسند کر لو۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گنہگار ہوں۔ زندگی تجھ کو اگر وجد میں لاؤں واپس، چاک پہ کوزہ رکھوں خاک بناؤں واپس۔ تھا تیرا حکم سو جنت سے زمیں پر آیا، ہو گیا ختم تماشا تو میں جاؤں واپس۔ فجر سے شروع ہو اور عشاء پہ ختم ہو سفر میرا، یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے۔ ہم بہت تھوڑی زندگی خود اپنے لیے جی پاتے ہیں، زیادہ تر تو رشتوں، محبتوں اور عزتوں کا برم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنے خدا سے مانگو، وہ نہ ذات دیکھتا ہے اور نہ اوقات۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے پیار ہی کافی ہے۔ آئینہ ہی فساد کی جڑ ہے، سب سے کہتا ہے تجھ جیسا کوئی نہیں۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو،
پھر درد جانے، دوا جانے اور رب جانے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں کہ رشتوں میں مخلص رہیں، اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں، مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں، اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہیں۔ یہ میری ذات کی ویرانیاں یوں ہی نہیں ہیں، مجھ سے بچھڑا ہے ایک شخص بہاروں جیسا۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جس طرح چاہو گے میں ویسے ہی ملوں گا، گنہگار بھی ہوں بلا کا، پارساؤں کا امام بھی ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب، دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور فرمایا، دشمن پر قابو پالو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ عورت اس حد تک نازک مزاج ہے کہ ایک پھول اسے راضی اور خوش کر دیتا ہے، اور ایک لفظ اسے مار دیتا ہے۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا گڑ گڑا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہارے دن رات کی تسبیح سے زیادہ عزیز ہو۔ بے شک میں بھی تھا مرکز نگاہ و راحت جاں کبھی، گو کہ سوکھ گیا ہوں مگر گلاب تو ہوں۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ ممتاز مفتی لکھتے ہیں، میرے گرو نے مجھے واحد نصیحت کی تھی۔ کہنے لگے، مفتی میری ایک نصیحت پلے باندھ لو، وہ یہ کہ کبھی کسی کو نصیحت نہ کرنا۔ نصیحت منہ سے کہنے کی نہیں، کر دکھانے کی چیز ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، یہاں پر لوگ ایک دوسرے کی عمر، ذات، رنگ، نسل یا حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے خوبصورت خیالات سے جڑتے ہیں، اور آخر میں انسان کو یہ احساس ہو ہی جاتا ہے کہ جتنا بھی کسی کے پیچھے بھاگو، اتنی ہی اپنی قدر کھو دیتے ہو۔ زندگی کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ ٹھیک ہوں، یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہر کسی کو دستیاب نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ٹھوکریں بھی انہیں ہی لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ اور فرماتے ہیں، عقل جیسی کوئی دولت نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب جیسی کوئی میراث نہیں، اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔